بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہفتہ وار درس قرآن مجید کی اس نشست کے ساتھ امام قاری محمد زاہد شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو زیر درس آیہ کریمہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے خفیہ اور اعلانیہ صدقہ کرنے کا بیان فرمایا۔ بعض صورتوں میں، بعض معاملات میں خفیہ طور پر صدقہ بہتر ہے، بعض صورتوں میں اعلان کر کے اور اسے ظاہر کر کے صدقہ کرنا یہ بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو صدقہ واجبہ ہے اور فرضیہ ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ، یہ اعلانیہ دینی چاہیے، اور جو صدقہ نافلہ ہے اسے مخفی دینا چاہیے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ صدقہ واجبہ جو زکوٰۃ ہے یا دوسری قسم ہیں صدقہ فرضیہ اور واجبہ کی، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج کل حضور کے دور میں لوگ خفیہ بھی دیتے تھے، لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ علل اعلان نہیں دیں گے یا کسی کو بتا کر نہیں دیں گے تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کا خدشہ ہے۔ جس طرح ہم نماز لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، حالانکہ با جماعت نماز پڑھنے کا ایک سب سے بڑا اور سب سے اہم جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بدگمانی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ مسجد میں نہیں آئے گا، گھر میں پڑھتا رہے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جی بے نماز ہے۔ تو لوگوں کی بدگمانی سے بچتے ہوئے صدقہ واجبہ اور فرضیہ اعلانیہ طور پر دینا یہ مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اعلانیہ صدقہ فرضیہ اور واجبہ کو اعلانیہ دینا، یہ مخفی دینے سے یہ کم و بیش 17 درجے افضل ہے۔ اعلانیہ دینے سے، اعلانیہ دینا یعنی صدقہ واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ کو اعلانیہ دینا، یہ مخفی دینے سے 17 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو صدقہ نافلہ ہے اس کو مخفی، اس کے اندر خفا بہتر ہے، یعنی صدقہ نافلہ کو مخفی طور پر دینا یہ علل اعلان دینے سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن عربی نے کہا کہ خفیہ اور اعلانیہ صدقات کی ایک دوسرے پر فضیلت نہیں، یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ان کی کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ یہ علامہ ابن عربی کا قول ہے، البحر المحیط کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ بہرکیف حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیہ عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس کے لیے بہترین ہے کہ وہ اعلانیہ عمل کرے تاکہ لوگ اس کے قریب ہو جائیں۔ پھر اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے ایک طویل روایت بیان فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت والے دن۔ ان میں سے ایک بندہ امام عادل ہے، اور وہ نوجوان جس کی عبادت میں نشو و نما، جس کی اللہ رب العزت کی عبادت میں جس کی نشو و نما ہوئی ہو اور وہ پلا بڑھا ہو اللہ کی عبادت کے اندر، پھر وہ شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہو، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، پھر وہ آدمی جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت سے جدا ہوتے ہیں، اور وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے خفیہ صدقہ دیا، بتا کے نہیں، خفیہ طور پر صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری آدمی سرکار نے فرمایا وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو یہ 7 بندے، ان میں سے وہ آدمی بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ عرش کا اپنا سایہ قیامت والے دن عطا فرمائے گا، اور وہ خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ جس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ کرتے ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر تم خفیہ طور پر کسی کو نہ بتا کر صدقہ دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہارے کئی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا اس وقت ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا۔ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کے صدقہ و خیرات کے سائے میں رکھے گا۔ تو حضرات گرامی، صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے والوں کے لیے ان کا کیا ہوا صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارا اللہ کی راہ میں دینا، خفیہ دینا یا اعلانیہ دینا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ تمہاری قبر کی گرمی دور فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن مومن صرف اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کوشش کریں کہ اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور اپنے رب کو، اپنے نبی کو راضی کرتے رہیں اور دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔